صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو بہت آسان بنایا، اتنا آسان بنایا. ابھی وہ بچیاں بول رہی تھی اللہ کے بعد اللہ نے آدم سے لے کر قیامت تک جتنی چیزیں اللہ پیدا کر چکے ہیں یا کریں گے، اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات جو ہے وہ ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے بڑی ذات امام الانبیاء ہے، انبیاء کے امام ہے، اور امام آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب پیچھے ہیں، ہمارے نبی آگے امام بنائے گئے سب سے بڑے مقام و مرتبے میں. اور ان کی اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے بڑی ذات اقدس کی بیٹی کا نکاح ہوتا ہے حضرت فاطمہ کا. اور اللہ کے نبی نے کتنی آسانی سے سادگی سے نکاح کیا. ہمارے نبی کے پاس کچھ نہیں تھا، جان بوجھ کے اللہ کے نبی نے نہیں رکھا، ورنہ اللہ نے کہا کہ بھئی تم چاہو تو یہ احد کا پہاڑ جو ہے یہ ہم سونے کا بنا دیں گے، جہاں تم جاؤ گے یہ ساتھ چلے گا پہاڑ، سونے کا پہاڑ تمہارے ساتھ چلے گا، جب جہاں چاہو جتنا چاہو استعمال کرو. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، میں ایک دن مجھے کھلا تاکہ کھا کے تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن فاقہ کرا تاکہ بھوکا رہ کر صبر کروں. اس نبی کی بیٹی کی شادی اتنی آسانی سے ہو گئی کہ وہ چونکہ حضرت علی بھی ہمارے نبی کے ساتھ رہتے تھے تو ان کو گھر الگ کرنا تھا، تو تھوڑا بہت سامان وہ چکی پیسنے والی مشین اور وہ سب دو چار چیزیں ہمارے نبی نے دے دی. اور ہمارے مذہب کی دھجیاں اڑا دی. وہ کیا نام ہے اس کا، نپور شرما یا فلاں یا وہ کملیش وغیرہ نے ہمارے نبی کی شان میں زبان سے اتنی گستاخی نہیں کی ہے جتنی ہم لوگوں نے عمل سے ہمارے نبی کی تعلیمات کی گستاخی کی ہے. ہمارے نبی کی تعلیمات کو ہم لوگوں نے پیروں تلے ڈال کے روندا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو نکاح میں چلے جاؤ. کتنی بے غیرتی سے جہیز مانگا جاتا ہے، جوڑا تلک مانگا جاتا ہے، گاڑی مانگی جاتی ہے، دعوت مانگی جاتی ہے. حیرت اور کی انتہا ہے کہ نبی کی تعلیمات کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور اس میں پورا گھرانہ شامل ہے. حالانکہ قرآن میں اللہ فرماتے کامیابی نبی کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے. کامیابی چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں، کامیابی اگر چاہتے ہو تو وہ ایک طریقے میں ہے، وہ ہے نبی کا طریقہ. جو نبی کے طریقے پر نکاح کرے گا اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اسے میاں بیوی میں تعلق بہت مضبوط ہوگا، اولاد نیک اور صالح بنے گی، ایسی اولاد بنے گی جو ماں باپ کا نام روشن کرے گی، خاندان کا نام روشن کرے گی، اور فرما بردار ہوگی. اپنے باپ کے بڑھاپے میں لے جا کر کے اولڈ ایج ہوم میں نہیں رکھے گی باپ کو. جی میرے پاس آج صبح میں نے مولانا نفاق صاحب کو ٹرین میں فجر کے بعد سنا رہا تھا ان کو میں کہ میرے پاس ایک صاحب آئے بوڑھے، ان کی عمر 70 سال کے آس پاس ہے، وہ آٹو چلاتے میرے پاس آئے. وہ انہوں نے کہا کہ حضرت میرے 3 بیٹے ہیں اور تینوں نے مجھے نکال دیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، میرا خاص آٹو ہے، میں وہ دن بھر چلاتا ہوں اور اس سے جو ملے اس سے ایک روم لے لیا ہوں، کرایہ باندھتا ہوں اور ہوٹلوں میں کہیں کھا لیتا ہوں. میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ اگر میری موت ہو جائے تو یہ آٹو میں مدرسے کو دینا چاہتا ہوں آپ کے. میری تجہیز و تکفین کے لیے میں نے پیسہ جمع کیا ہے، وہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں.
میں اگر مر گیا تو میری تجہیز و تکفین آپ کھڑے ہو کے کر دینا میرے پیسوں سے، اور یہ آٹو مدرسے کو رکھ لینا۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کیا کرنا ہوگا مجھے؟ کہا میں پیپر بنا دینا چاہتا ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد بچے آئیں گے آٹو پر قبضہ کرنے کے لیے، تو میں ایک پیپر ول بنانا چاہتا ہوں۔ ہم نے ان کی تسلی کے لیے ہمارے ایک ممبر کو ساتھ کر دیا اور ایک لائر کو فون کر کے بولا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، دیکھ لو مسئلہ ہے۔ وہاں گئے تو پتا چلا کہ وہ آٹو پر کچھ لون باقی ہے، تو لائر نے کہا کہ لون جب ہو تو یہ کاروائی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے ان کو تسلی دی، آپ فکر نہ کریں، ہم ہیں، تسلی دی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 3 اولادیں ہیں اور وہ تینوں اولادیں جو ہے باپ کو رکھنے تیار نہیں، بہت ساری ماں کو رکھنے تیار نہیں۔ عجیب تماشا۔ جی ہمارے نبی نے بتایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ جس نبی کی یہ تعلیم ہے کہ تجھے اگر جنت نظر آنا ہے تو باپ راضی ہونا ہے تب نظر آئے گی، اس لیے کہ وہ جنت کا دروازہ ہے نا، تو تجھے اگر جنت دکھنا ہے تو باپ راضی ہونا ہے، اس میں داخل ہونا ہے تو ماں راضی ہونا۔ اتنی شاندار تعلیم ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمارے سماج میں اولڈ ایج ہوم بن رہے ہیں، وہاں بزرگوں کا گھر بن رہا ہے، نام بہت شاندار ہے، بزرگوں کا گھر۔ وہاں چلے جائیے، جو لوگ ہیں ان سے پوچھئے آپ یہاں ہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں؟ گالی دے کے بولتے کہ ہے حضرت 2 بیٹے ہیں، خاتون بولتی ہے گالی دے کے ہے حضرت 2-3 بیٹے ہیں میرے۔ یہ ہمارا سماج نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی تعلیمات نہیں ہے جی، اور ہمیں پتہ نہیں ہے، ابھی بچیوں نے بھی کہا، آپ حضرات نے بھی کہا، اس کتاب کو پڑھنے سے پتہ چلا کہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہے کیا۔ اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے بڑا مقام ہمارے نبی کو ایسے ہی نہیں مل گیا۔ اگر اس نبی کی تعلیمات کی حفاظت کرنا ہے تو ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ نکاح کو آسان بنانا ہوگا، ہمیں نہیں چاہیے جہیز، ہمیں نہیں چاہیے تلک، ہمیں نہیں چاہیے لڑکی کی دعوت۔ اسلام نے لڑکے کے اوپر خرچ رکھا ہے مہر 2۔ ہم سنت کے مطابق نکاح کریں گے تاکہ مجھے گھر میں سکون ملے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت سکون ہے، کسی بازار میں نہیں ملتا وہ سکون۔ وہ سکون اگر آپ کو گھر میں چاہیے تو سنت کے مطابق نکاح چاہیے۔ تو یہ ہم کتاب میں پڑھ لیں اور امتحان کوئز میں شامل ہو کے پرائز حاصل کر لیں، اس سے مذہب کی حفاظت نہیں ہوتی، مذہب کی حفاظت ہوتی ہے عمل سے۔ آج جو ہے ہماری اذانیں خطرے میں ہیں، برقع خطرے میں ہے، اور وقف امینڈمنٹ بل لا کے مساجد خطرے میں ہے، مدارس خطرے میں ہے، ہماری درگاہیں، اولیاء اللہ کی مزاریں وہ خطرے میں ہے۔ کیوں ہے؟ ہم نے حفاظت نہیں کی، دوسروں کی جرت بڑھ گئی چھیننے کی۔ اگر ہم حفاظت کرتے اپنے عمل سے، ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی مجال نہیں ہے۔ آج بھی جو اللہ والے ہیں، جب وہ سامنے آتے ہیں اللہ والے، تو ان کے پیجامے گیلے ہوتے، بات کرنے ان سے ہوتا نہیں۔ ہم نے اپنے مقام کی حفاظت نہیں کی۔ دنیا کا سب سے بہترین نظام زندگی، دنیا کی سب سے بہترین تہذیب، تمدن، کلچر، ثقافت وہ ہمارے پاس ہے، اور سب سے زیادہ خالی ہاتھ ہمیں۔ سب سے بہترین کلچر ہمارے پاس اور خالی ہاتھ ہمیں۔ اس لیے بہت لمبی بات کرنے کا موقع نہیں ہے، ہو گیا 1 گھنٹہ، تو ایک چھوٹی سی کوشش ہے
سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے یہ کوشش، باقی بہت بڑا سمندر ہے، ہمیں ہماری کوششوں کا سمندر باقی ہے، ایک قطرہ کوشش کی گئی۔ پولیس کے نام پر ایک کتاب سوال جواب کے انداز میں اردو، انگریزی اور کنڑ میں بنائی گئی، تقسیم کی گئی، بھائی 2200-300 نے اس میں حصہ لیا، بہت بڑی آبادی باقی ہے۔ ابھی بہت سارے عناوین بتا رہے تھے کہ سیرت صحابہ پر بھی کرنا ہے، صحابیات پر بھی کرنا ہے، اور بنات طاہرات پر بھی کرنا ہے، ازواج مطہرات پر بھی کرنا ہے، بہت سارے نام انہوں نے گنوائے۔ جی بہت کام باقی ہے، ہمارا سماج مذہب سے بہت کتنی دور ہے، ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں پھر بات ختم کر دیتا ہوں۔ ہم مذہب سے کتنا دور ہو گئے ہیں، ایک مثال دے کے اپنی بات ختم کریں۔ ہمارا جو ہے 3 سال کا بچہ ہو یا بچی ہو، 3 سال کا 3 ایئرس، یا یہ اگر کم ہو رہا ہے تو 4 سال کا بچہ یا بچی، اس کو پوچھیے آپ کہ انگلش میں، انگریزی میں استعمال ہونے والے الفابیٹس جو یہ سے لے کر کے زیڈ تک وہ کتنے ہیں، تو وہ 4 سال کا بچہ جو ابھی نرسری میں، بیبی سٹنگ میں، مونٹیسری میں گیا، وہ بتا دے گا 26۔ اور ہمارے 70 سال کے بزرگ کو کھڑا کے پوچھ لیجئے قرآن میں استعمال ہونے والے حروف الف سے یا تک کتنے ہیں، پتہ نہیں۔ یہ مذہب سے دوری ہے اور وہ انگریزی سے قربت۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور یہ جو لمبی کھائی ہے اس کو پاٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں پھر ایک مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں جمعیت علماء ضلع بلگام کو، ان کی پوری ٹیم کو، علماء اکرام کو، جنہوں نے شاندار کام کیا اور قوم میں بیداری مذہب کے دین لانے کی کوشش کی۔ اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے، ہم سب کو اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔